السلام علیکم دوستو، حاضر ہوں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اب سب گھر واپس آ گئے۔ ملک صاحب بہت پریشان تھے۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے نا؟ کیوں بلایا تھا انسپکٹر نے آپ کو؟ ملک صاحب کو یوں پریشان دیکھ کر جمیلہ بیگم نے پوچھا۔ وہی جو یہ ہمیشہ سے کرتے ہیں، اس بار تو حد کر دی دونوں نے۔ ملک صاحب نے غصہ سے ان دونوں کی طرف دیکھا جو سر جھکائے کھڑے تھے۔ بھائی وہ یاد ہی نہیں رہا ہم میں چیک کرنا۔ پلیز بھائی آپ غصہ نہ کریں، اکرم نے ملک صاحب کے ساتھ صوفہ پر بیٹھتے کہا۔ میں اب یہ سب نہیں جانتا، تم دونوں میری بات کان کھل کر سنو۔ جن لوگوں کی طبیعت خراب ہوئی ہے تمہاری وجہ سے، اور جو معصوم بچے اس وقت ہسپتال میں پڑے ہیں، ان کی صحت اور ان کی دوائیوں کا خرچہ اب تم دونوں کی ذمہ داری ہے۔ انسپکٹر نے اسٹور سیل کر دیا ہے، اور اگر یہ کیس زیادہ سیریس ہوا تو اس کے ذمہ دار تم دونوں ہوگے۔ ملک صاحب یہ کہتے ہوئے اب اپنے کمرہ میں چلے گئے۔ پاپا یہ سب کیا ہے؟ آپ لوگوں کی لاپرواہی کی وجہ سے دیکھیں نا کتنے بچوں اور بوڑھوں کو نقصان پہنچا ہے۔ آیان اب سب معاملہ سمجھ چکا تھا، اور اس نے ان سے سوال کیا۔ آیان تمہیں نہیں پتہ یہ سب، تم ان باتوں پر غور نہ کرو۔ اب سب اپنے کمرہ میں چلے گئے، اور آیان ان کی باتوں پر حیران ہوتا کمرہ میں آ گیا۔ زوبی کال پر مینو سے باتیں کر رہی تھی۔ ہاں یار، اچھا اب بائے، مینو نے ایک دم سے کہا۔ کیا یار، کیا بائے بائے کرتی رہتی ہے؟ تجھے پتہ بھی ہے میں صبح سے تیرا ویٹ کر رہی ہوں، اور اب ٹوٹل 10 منٹ ہی ہوئے ہیں اور تم نے بائے بول دیا۔ زوبی جو اس کی اس بات پر ہمیشہ چڑ جاتی تھی، اب اس کے اتنی جلدی بائے بولنے پر وہ غصہ سے بولی۔ یار ہاں تو اتنا ٹائم تو ہو گیا ہے، میں نے اور بھی کام کرنے ہوتے ہیں یار۔ زوبی کیا ہو گیا ہے، ابھی میں نے کھانا بھی کھانا ہے، کھانا بھی بنانا ہے۔ مینو نے اس کی بات سن کر جھٹ سے کہا۔ اچھا صحیح بائے، کہتی زوبی نے جھٹ سے موبائل بند کر کے بیڈ پر پھینکا۔ زوبی دوستی کے معاملہ میں سب سے الگ تھی۔ اس کی دوستی کچھ وقت کی نہیں بلکہ پوری عمر کی تھی۔ وہ چاہتی تھی اس کی کوئی ایسی دوست ہو جو ہر پل اس کے پاس رہے۔ وہ اللہ سے ہمیشہ ان کی مضبوط دوستی کی دعائیں کرتی تھی۔ مینو کے بارے میں سوچتی تھی تو اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ جاتی تھی، لیکن جب مینو اس سے جانے کا کہتی تھی تو اس کا دل مانو جیسے دکھتا تھا۔ مینو اس سے زیادہ باتیں نہیں کرتی تھی، مطلب کہ جس طرح زوبی کو ایک پوسیسیو دوست چاہیے تھی اس طرح نہیں تھی۔ وہ بہت بار زوبی کے دل میں یہ بات آتی تھی کہ وہ کیوں مینو کو سوچتی رہتی ہے، وہ کیوں مینو سے اتنی باتیں کرتی ہے، ہنسی مذاق کرتی ہے، اس کو ہنساتی ہے، لیکن زوبی بس یہ باتیں دل میں ہی رکھ لیتی تھی۔ مانا کہ وہ مینو سے زیادہ پیسے والی اور امیر تھی، لیکن اس کا مطلب یہی تو نہیں نا کہ وہ دوستی کو مذاق سمجھے۔ کیا ہو جاتا اگر مجھ سے تھوڑی دیر اور بات کر لیتی، اس کو میری فکر بھی نہیں۔ زوبی یہ سوچتی اب بالکنی میں آ گئی اور اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔
وہ اپنے اور مینو کے فیوچر کے بارے میں سوچ کر اپسٹ ہو جاتی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ شادی کے بعد تو بہنیں بھی ایک دوسرے کو بھول جاتی ہیں، وہ تو پھر دوست ہیں۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی اب واپس کمرہ میں آ گئی اور واٹس ایپ پر اس نے مینو کے زیادہ سارے میسیجز دیکھے۔ دل تو اس کا اداس تھا، لیکن وہ بیڈ پر بیٹھ کر یہی سب باتیں سوچ رہا تھا جب رخسانہ چائے لے کر وہاں آئی۔ یہ لو بیٹا چائے۔ ماما، یہ سب کیا چل رہا ہے؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آپ نے آج تک مجھ سے جھوٹ بولا کہ یہ میڈیکل سٹور پاپا نے اپنی محنت سے بنایا ہے، بلکہ آپ لوگوں کے تو حالات دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ جو پہنا ہوا ہے وہ بھی تایا جان کے دیے گئے پیسوں کا ہے۔ ایان، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو بیٹا؟ مانا کہ ہم نے جھوٹ کہا تھا تم سے، لیکن دیکھو تمہارے پاپا کے پاس اور کوئی ہنر نہیں ہے۔ تمہارے بڑے چاچا نے فارمیسی کا لائسنس لیا تھا، لیکن یہ سٹور تمہارے تایا نے انہیں بنا کر دیا ہے، تو اس میں کیا ہے؟ تم بھی نہ۔ ہر بندہ اپنا فائدہ ہی سوچتا ہے، اور ہمارا فائدہ اسی میں ہے کہ ہم بس چپ کر کے یہاں رہیں، اور ویسے بھی اس گھر میں سب کا حصہ ہے۔ ماما، آپ پھر جھوٹ بول رہی ہیں۔ سچ بات تو یہ ہے کہ دادا جی نے یہ سب تایا کے نام کر دیا تھا، کیونکہ پاپا اور چاچو اس قابل نہیں تھے کہ انہیں کچھ دیا جاتا۔ اس بار ایان کی آواز تیز ہوئی۔ ایان، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ رخسانہ نے ایان کو غصہ سے دیکھتے کہا، اور تمہیں یہ سب بتایا کس نے؟ دادی امی نے، ایان نے لہجے میں نرمی سے کہا۔ تو وہاں کب گیا؟ وہ تو میاں والی میں ہے، اپنی بیٹی کے پاس۔ میں نے انہیں فون کیا تھا یہ پوچھنے کے لیے کہ آخر مجھ سے کیا چھپایا جا رہا ہے۔ انہوں نے مجھے سب بتا دیا، یہ بھی کہ آخر مقصد کیا ہے آپ کا اس شادی سے۔ اچھا، تو میرے بیٹے کو ہی میرے خلاف کر دیا انہوں نے؟ دیکھ ایان، یہ جو بھی ابھی ہمارے پاس ہے سب ملک بھائی کا ہے۔ تجھے ہم نے پڑھائی کے لیے لندن بھیجا، وہ بھی انہوں نے ہی پیسے دیے تھے۔ اب میری بات سن، تو اس بات کو یہی ختم کر دے۔ اور رہی بات رشتہ کی، تو اگر ملک صاحب اپنی بیٹی کی شادی تجھ سے کریں گے تو یہ جائیداد اور یہ سب کچھ تیرا ہو جائے گا۔ تجھے تو خوش ہونا چاہیے، بلا وجہ باتیں سوچ رہا ہے تو۔ یہ کہتی رخسانہ فٹ سے کمرہ سے باہر چلی گئی، اور ایان تو بس سر پکڑ کر رہ گیا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے میرے ماں باپ؟ وہ اس پریشانی میں مبتلا ہو گیا۔ زوبی نے یہ سب باتیں سن لی تھیں۔ اب وہ چھپکے سے ایان کو دیکھنے لگی۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ سمجھ چکی تھی کہ ایان اپنے ماں باپ کے جیسا لالچ اور خود غرض نہیں ہے۔ صبح 5 بجے الارم کی آواز سے زوبی کی آنکھ کھلی۔ زوبی اٹھتے ہی واش روم میں گھس کر وضو کیا، اور پھر بالکنی میں آ کر اس خوبصورت منظر سے لطف اندوز ہونے لگی اور اذان کا انتظار کرنے لگی۔ تبھی اسے کسی کی آواز آئی، سبحان اللہ، کتنا اچھا منظر ہے۔ ایان جو انگڑائی لیتے اپنی بالکنی میں آیا تھا، اس تازہ ہوا اور خوشگوار موسم کو محسوس کرنے لگا۔
بنا اپنے آس پاس دیکھے وہ زوبی سے بے خبر خود سے باتیں کر رہا تھا۔ تبھی ایک اور انگڑائی لیتا اس نے زوبی کو دیکھا۔ اوہ تم اس وقت کیا کر رہی ہو؟ تم سوئی نہیں کیا؟ ایان دونوں آنکھیں پھاڑ کر زوبی کو دیکھنے لگا۔ میرا چھوڑو، تم کیوں اٹھے اس وقت؟ زوبی نے بھی اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ نماز کے لیے۔ ویسے اذان کب ہوتی ہے؟ ایان نے زوبی کو کہا۔ 5:30 ہوتی ہے، بس ہونے والی ہے۔ لیکن تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اذان کب ہوتی ہے، تو الارم کیوں لگایا؟ زوبی نے کچھ سوچتے ہوئے اس سے سوال کیا۔ تو ناظرین، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ پلیز میرا چینل سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔